نہیں، اسے مت جلاؤ۔ میری چیخ میرے اپنے کانوں میں گونجی، مگر وہ شاید میرے حلق سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مگر میری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر وہیں دم توڑ گئی تھی۔ باہر صحن میں ابا جان کی غصے بھری آواز اور مولوی صاحب کی بلند آواز میں پڑھائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ برگد کے اس گھنے درخت کو جلا رہے تھے۔ وہ میرے سائے کو، میرے وجود کے اس حصے کو جلا رہے تھے جو اب میرا نہیں رہا تھا، اور میں ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ مجھے میری کھڑکی سے باہر کھینچ رہا ہے، اس جلتے ہوئے درخت کی تپش کی طرف، اس دھوئیں کی طرف جس میں اب صرف میرے بالوں کی خوشبو نہیں بلکہ میرے وہم و گمان کی راکھ بھی شامل تھی۔ میری سانس رکنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور آخری چیز جو میں نے محسوس کی وہ میرے اپنے بالوں کی خوشبو تھی جو اب دھوئیں کی تیز باس میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ اس انجام تک کا سفر تو چند دن پہلے اس گرم دوپہر کو شروع ہوا تھا، جب میں نے وہ لاپرواہی بھرا، وہ گستاخ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ میرا نام اریبہ ہے۔ ہمارا گاؤں ایک عام سا گاؤں تھا جو شہر کی ہنگامہ خیزی سے بہت دور وقت کی گرد میں لپٹا ہوا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا جس کا پانی اب کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اور اس کے پاس ہی وہ برگد کا گھنا سینکڑوں سال پرانا درخت ایستادہ تھا۔ ہم نے بچپن سے ہی اس درخت کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سنی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درخت کے نیچے جنات بستے ہیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ وہ سائے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں دوپہر کے وقت بھی اپنے بچوں کو وہاں کھیلنے سے سختی سے منع کرتی تھیں۔ کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، مگر ان کی موجودگی کا خوف سب کے دلوں میں تھا۔ میں بھی ان کہانیوں پر یقین رکھتی تھی، یا شاید یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس خوف میں ایک انجانا سا تجسس بھی شامل تھا۔ میں اریبہ تھی اور میرے بال میری پہچان تھے، لمبے، سیاہ، ریشمی اور اتنے گھنے کہ جب میں انہیں دھونے کے بعد کھولتی تو وہ میری کمر سے نیچے تک ایک سیاہ چادر کی صورت میں پھیل جاتے۔ گاؤں کی عورتیں رشک سے کہتیں، اللہ نے اسے حسن بھی دیا ہے اور تقدیر بھی حسین لگتی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر کا رشتہ اسی برگد کے درخت سے جڑنے والا تھا۔ ہمارا گھرانہ ایک محدود وسائل رکھنے والا مگر پرسکون گھرانہ تھا۔ میرے والد ناصر صاحب گاؤں کے اسکول میں استاد تھے۔ وہ ایک نرم دل مگر سخت اصولوں والے شخص تھے، دیندار اور سنجیدہ آدمی، جن کی آواز میں ایک رعب تھا جو ہمیں غلطی کرنے سے روکے رکھتا تھا، مگر میرے لیے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص چمک، ایک خاص فخر ہوتا تھا۔ میری ماں سریا بیگم ایک خالص گھریلو خاتون تھی۔ ان کی دنیا دعا، تسبیح اور ہم بچوں کی فکروں میں گھلی ہوئی تھی، خاص طور پر میری، کیونکہ میں ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ اکثر میرے جہیز کے خوابوں میں کھوئی رہتیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہمایوں تھا جو تھا تو ضدی مگر میری جان تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے اپنے اسکول کا کام کرواتا اور بدلے میں میری ہر بات ماننے کا وعدہ کرتا۔ اور سب سے چھوٹی زویا، وہ تو میری پرچھائی تھی۔ اسے ہر وقت میرے کپڑے پہننے، میری طرح تیار ہونے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ادائیں بنانے کا شوق تھا۔ کبھی کبھی میں اس کے بچپنے پر غصہ کرتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ میری لاڈلی تھی۔ ہم سب کا یہ ایک پیار بھرا مگر محدود سا گھر تھا، جہاں ہر دن معمول کے مطابق گزرتا، صبح سے شام ہوتی اور شام سے رات۔ مگر قسمت نے خاموشی سے بنا دستک دیے ایک نادیدہ مہمان، ایک غیر انسانی وجود کو ہماری زندگی میں بھیج دیا تھا، اور اس کی وجہ میرے بال اور میری زبان سے نکلا ایک جملہ بننے والا تھا۔ اس دن گرمیوں کی ایک شدید دوپہر تھی۔ سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا اور آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ ایسی گرمی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ میں نے کنویں کے تازہ ٹھنڈے پانی سے اپنے بال دھوئے اور انہیں سکھانے کے لیے صحن میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھی۔ میرے بال گیلے ہو کر اور بھی سیاہ لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں کھلا چھوڑ دیا اور اپنی انگلیوں سے ان میں کنگھی کرنے لگی تاکہ وہ جلد سوکھ جائیں۔ ہوا کا کوئی جھونکا چلتا تو میرے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو، جو شیمپو اور میرے اپنے وجود کی مہک کا امتزاج تھی، سارے صحن میں پھیل جاتی۔ زویا، جو قریب ہی گڑیوں سے کھیل رہی تھی، بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ آپی، آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں، ان میں سے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، وہ میرے بالوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، آپ پر تو کوئی بھی، وہ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ میں جو اپنی جوانی کے غرور اور اپنے حسن کے احساس میں مگن تھی، ہنس پڑی۔ کیا کوئی بھی؟ میں نے شوخی سے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میرے بالوں پر تو کوئی بھی جن زیادہ عاشق ہو جائے گا۔ یہ ایک لمحہ تھا،
صرف ایک لمحہ جب میں نے یہ الفاظ کہے، مگر یہ الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوئے، یہ وہیں ٹھہر گئے جیسے کسی نے انہیں قید کر لیا ہو۔ اماں جو قریب ہی بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں، انہوں نے میرا یہ جملہ سن لیا اور ان کے ہاتھ رک گئے۔ استغفر اللہ، انہوں نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اریبہ کیسی باتیں کرتی ہو لڑکی، زبان سے ایسے برے کلمے نہیں نکالتے، دوپہر کا وقت ہے، برا وقت ہوتا ہے، سائے بھی سن لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک حقیقی خوف تھا۔ توبہ کرو بیٹی، میں نے کندھے اچکا دیے۔ اماں آپ بھی نہ، پرانے وقتوں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، کون سا سچ میں کوئی آ جائے گا؟ مگر اماں کا چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ مذاق میں کہیں بات بھی کبھی کبھی سچ ہو جاتی ہے، اور ایسی مخلوق کا نام تو ویسے بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ جاؤ جلدی سے بال سکھا کر جوڑا بنا لو اور سر پر دوپٹہ اوڑھو۔ میں نے اماں کے ڈر سے مزید بحث نہیں کی، مگر دل ہی دل میں ان کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا وہ جملہ، وہ لاپرواہی بھرا مذاق واقعی کسی نے سن لیا تھا۔ مجھے لگا جیسے صحن کی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے سورج کی تپش میں کسی نے برف گھول دی ہو۔ میں نے بے اختیار برگد کے اس گھنے درخت کی طرف دیکھا جو ہمارے صحن کی اونچی دیوار کے پار سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کے پتے جو اب تک ساکن تھے ایک عجیب سی سرسراہٹ کے ساتھ ہلے ہیں جو ہوا سے نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے بہت غور سے تک رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹا اور اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی، مگر وہ احساس، وہ نظروں کی تپش میرے وجود سے چپک کر رہ گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ برگد کے اس درخت کے پیچھے ایک اونچا قد، سرمئی آنکھوں والا وجود میری اس گستاخی پر یا شاید میری اس ادا پر ایک عجیب خاموش مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک انسان کے بالوں کی خوشبو، ایک انسان کی مہک پہلی بار گھر کر گئی تھی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو دل عجیب سا بے قرار تھا۔ وہی دوپہر والا احساس کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، میرے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کو مضبوطی سے بند کیا اور کنڈی لگا دی، چراغ بجھایا اور آنکھیں موند لیں۔ گاؤں میں رات کے گہرے سناٹے کا راج تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی۔ نہ جانے کب رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، ایک ایسی ٹھنڈک جو اس شدید گرمی میں ناممکن تھی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے کمرے کی کھڑکی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا اور کنڈی لگائی تھی، اب پوری کھلی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی کا ایک ٹکڑا فرش پر پڑ رہا تھا، اور اس روشنی اور اندھیرے کے سنگم پر ایک سایہ کھڑا تھا، ایک لمبا غیر انسانی سایہ جو چھت تک پہنچتا محسوس ہوتا تھا۔ میری چیخ میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں خوف سے جم کر رہ گئی، جیسے میرے جسم میں لہو منجمد ہو گیا ہو۔ میں نے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے اپنے سرہانے رکھی ماچس کی ڈبیا اٹھائی اور چراغ کو جلانے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ پہلی تیلی جل کر بجھ گئی۔ دوسری کوشش میں چراغ روشن ہو گیا اور روشنی پھیلتے ہی میں نے اسے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، میرے بستر سے صرف چند قدم کے فاصلے پر۔ وہ برگد کا جنزادہ تھا۔ اس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ اس کا سر چھت سے ٹکرانے کو تھا۔ اس کی آنکھیں سرمئی تھیں اور اس اندھیرے میں بھی ایک عجیب سی روشنی سے چمک رہی تھیں، ایسی روشنی جو انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے کے نقوش واضح نہیں تھے، مگر ان میں ایک عجیب سی نرمی اور ایک خاموش مسکراہٹ تھی، ویسی ہی جیسے میں نے دوپہر میں برگد کے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے تصور کی تھی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں بلکہ سیدھی میرے دماغ میں گونجی، ایک دھیمی گہری اور سرگوشی جیسی آواز جو میرے پورے وجود میں اتر گئی۔ تمہارے بالوں کی خوشبو نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں خوفزدہ بھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ میں وہیں اپنے بستر پر ساکت بیٹھی تھی۔ چراغ کی لرزتی ہوئی لو میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس سائے کے وجود کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، اماں کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، انہی سرمئی آنکھوں سے جن میں کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ایک گہری ٹھہری ہوئی اداسی کے۔ تم کون ہو؟ آخرکار میری آواز نکلی، مگر وہ ایک کمزور سی سرگوشی تھی جو میرے اپنے کانوں تک بھی بمشکل پہنچی۔ میں وہی ہوں جسے تم نے پکارا تھا۔
اس کی آواز دوبارہ میرے ذہن میں گونجی، جیسے کوئی میرے سر کے اندر بول رہا ہو۔ اس کی آواز میں ہوا کی سرسراہٹ اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ شامل تھی۔ میں نے کب پکارا؟ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ میری آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ آج دوپہر، اس نے کہا، اور مجھے لگا جیسے اس کے نقوش جو اب تک دھندلے تھے ایک لمحے کے لیے واضح ہوئے، ایک خاموش مسکراہٹ۔ جب تم نے کہا تھا کہ تمہارے بالوں پر کوئی بھی جن زیادہ عاشق ہو جائے گا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا وہ لاپرواہی میں کہا گیا جملہ، میرا وہ مذاق، کیا وہ اتنی جلدی قبول ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ میں شاید سو رہی ہوں اور یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ تم خواب نہیں دیکھ رہی اریبہ، اس نے جیسے میرے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ میں حقیقت ہوں، اتنی ہی حقیقت جتنا اس برگد کا درخت جس میں میرا ٹھکانہ ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں خوف سے پیچھے کو سمٹی اور میری پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ ٹھنڈی دیوار نے مجھے احساس دلایا کہ میں واقعی جاگ رہی ہوں۔ مت ڈرو، اس نے پھر کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو اس چراغ کے جلنے سے پہلے ہی اپنا کام کر چکا ہوتا۔ میں تو صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا، اس خوشبو کا پیچھا کرنے آیا تھا جس نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، مجھے تکتا رہا، اور پھر جیسے ہی فجر سے پہلے مرغے نے پہلی بانگ دی، وہ سایہ تحلیل ہونے لگا۔ وہ روشنی میں نہیں بلکہ اندھیرے میں ہی گھل گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اور کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا ایک چونکا اندر آیا جس میں برگد کے پرانے پتوں اور گیلی مٹی کی واضح مہک تھی۔ میں ساری رات اس کھڑکی کو گھورتی رہی، جو میں نے قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ خود بند کی تھی، مگر اب وہ کھلی تھی اور اس کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بالکل نہیں سوئی۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور ذہن اس رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ سچ تھا یا میرا وہم؟ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے بند کیا۔ صحن میں اماں ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور زویا ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اریبہ، خیریت ہے بیٹی؟ اماں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رات کو سوئی نہیں کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ ان کے لہجے میں ممتا کی فکر تھی۔ جی اماں، ٹھیک ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، بس گرمی کی وجہ سے شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے نظریں چرا لیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ میرا خوف، میرا راز پڑھ لیں گی۔ سارا دن مجھ پر ایک کیفیت طاری رہی۔ میں گمسم تھی، میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ زویا نے آج پھر میرا نیا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا، مگر میں نے اسے ڈانٹا تک نہیں۔ آپی، آپ مجھ پر غصہ کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، تمہارے بالوں کی خوشبو۔ میں بار بار بے اختیار اپنے بالوں کو چھوتی، انہیں سونگھتی۔ کیا واقعی ان میں اتنی کشش تھی کہ وہ ایک نادیدہ وجود کو کھینچ لائے؟ میرا دل خوف اور ایک انجانے تجسس کے درمیان جھول رہا تھا۔ ایک حصہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ بربادی کا راستہ ہے، مجھے اماں کو سب بتا دینا چاہیے، مگر دوسرا حصہ، ایک ضدی سرکش حصہ، اس سائے کو، اس سرمئی آنکھوں والے جنزادے کو دوبارہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ اگلی رات میں نے جان بوجھ کر کھڑکی بند نہیں کی، میں نے صرف اس کے پٹ بھیڑا دیے۔ میں بستر پر لیٹی، چراغ بجھا چکی تھی، مگر میری آنکھیں اندھیرے میں اس کھڑکی پر جمی تھیں۔ رات گہری ہوتی گئی، گاؤں کا سناٹا ہر طرف پھیل گیا، یہاں تک کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی دم توڑ گئیں، اور پھر وہی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا۔ کھڑکی کے پٹ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گئے، اور وہ سایہ دوبارہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا، روشنی اور اندھیرے کے سنگم پر۔ آج میرے دل کی دھڑکن تیز تو ہوئی، مگر اس میں کل رات جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی، ممنوعہ سی بے قراری تھی۔ تم آ گئے؟ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسے آنا ہی تھا۔ اس کی وہی گہری آواز میرے ذہن میں گونجی۔ تم انتظار کر رہی تھیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر شاید میرے چہرے نے سچ بول دیا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس بار قدرے ہمت سے پوچھا۔ مجھے اپنا نام بتاؤ۔ نام؟ وہ جیسے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو دکھائی نہیں دی مگر محسوس ہوئی۔ ہمارے نام نہیں ہوتے اریبہ، ہم وہ ہوتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں۔ میں برگد کا سایہ ہوں، میں وہ پیاس ہوں جو کنویں کے پانی سے نہیں بجھتی، اور اب میں وہ بے قراری ہوں جو تمہارے بالوں کی خوشبو سے شروع ہوئی ہے۔
وہ آگے بڑھا، میں اس بار پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ میرے بستر کے قریب آ کر بیٹھ گیا، فرش پر۔ میں نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر انسانی شکل کا تھا، مگر اس کے وجود سے ایک ٹھنڈک نکل رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ تم انسانوں سے اتنی مختلف کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم میں ایسی کیا بات ہے کہ میری دنیا جو ہزاروں سال سے ساکن تھی اس میں ہلچل مچ گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ عام؟ اس نے دہرایا۔ نہیں، تم عام نہیں ہو۔ تمہاری خوشبو میں زندگی ہے۔ ہماری دنیا میں زندگی نہیں، صرف وقت ہے، رکا ہوا، ٹھہرا ہوا۔ اس رات ہماری بہت سی باتیں ہوئیں۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا رہا، ایسی باتیں جو میرے تصور سے بھی باہر تھیں۔ چمکتے پانی کے تالاب، ہوا میں تیرتے روشنی کے درخت اور رات کے دل میں ابھرتے رنگین چاند۔ میں اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتاتی رہی، اپنی ماں کے خواب، اپنے باپ کے اصول، زویا کی شرارتیں اور ہمایوں کی ضدیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے لگا جیسے وہ میری باتوں کو، میرے وجود کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ یہ ملاقاتیں اکثر رات کے سناٹے میں ہونے لگیں۔ وہ روز آتا۔ اس کی آمد کا وقت مقرر نہیں تھا، مگر جب بھی رات کا سناٹا گہرا ہوتا، کھڑکی خود بخود کھل جاتی اور وہ میرے پاس آ بیٹھتا۔ مجھے اب اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اس کی موجودگی میرے لیے ایک نشہ بنتی جا رہی تھی۔ میں دن بھر اس کے انتظار میں رہتی۔ میں کسی اور ہی دنیا کی باسی بننے لگی تھی، ایک ایسی دنیا جو صرف رات کو جاگتی تھی اور دن کے اجالے میں گمسم رہتی تھی۔ سریا بیگم، میری اماں نے یہ تبدیلی سب سے پہلے محسوس کی۔ ماؤں کی نظروں سے بھلا کیا چھپ سکتا ہے؟ اریبہ، کیا بات ہے بیٹی؟ وہ ایک دن میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں جب میں صحن میں بیٹھی بے خیالی میں برگد کے درخت کو گھور رہی تھی۔ تو آج کل بہت کھوئی کھوئی رہتی ہے، ہنستی بولتی بھی نہیں ہے۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرا دل اب اس دنیا میں ان کے پاس لگتا ہی نہیں تھا؟ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے پھر جھوٹ بولا، بس پڑھائی کی فکر ہے۔ اماں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، مگر وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک فکر تھی جو گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات اماں نے میرے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخہ میرے سرہانے رکھ دیا۔ بیٹی، کچھ دنوں سے گھر میں ایک عجیب سی ہوا ہے۔ مجھے گھر میں ایک بھاری پن، ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ پڑھا کرو، آیت الکرسی کا ورد کیا کرو، برکت رہے گی۔ اماں یہ کہہ کر چلی گئیں اور میں دل میں سوچنے لگی کہ ماؤں کو نہ جانے کیوں الہام ہو جاتے ہیں۔ ہاں اماں، عجیب سی ہی ہوا تھی جس نے میرے دل کو بھی عجیب کر رکھا تھا۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میرے دل پر تو اس سائے کا، اس جنزادے کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مجھے اماں کی اس حرکت پر غصہ بھی آیا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میری بھلائی کے لیے ہی کر رہی تھیں۔ اس رات جب وہ آیا تو وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا، وہ کھڑکی کے باہر ہی کھڑا رہا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں آج ایک بے چینی تھی۔ تم اندر کیوں نہیں آتے؟ میں نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے میرے سرہانے رکھے قرآن پاک کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کلام پاک ہے، میں نے جواب دیا۔ میری ماں نے رکھا ہے۔ وہ ڈر گئی ہیں۔ وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار میں نے غصے کی جھلک دیکھی۔ کیا وہ چھین سکتی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ نہیں اریبہ، جو رشتہ خوشبو اور ذائقہ بن گیا ہے اسے کوئی انسان، کوئی کلام نہیں توڑ سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے اندر بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا برف کی طرح، مگر اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اس نے میرے بالوں کو چھوا، وہی بال جن کی خوشبو نے یہ طوفان برپا کیا تھا۔ جب تک یہ خوشبو موجود ہے میں تمہارے پاس آتا رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کا یہ اعتماد، اس کا یہ مان مجھے اچھا لگا۔ میں بھول گئی تھی کہ میں آگ سے کھیل رہی ہوں، ایک ایسے وجود سے رشتہ جوڑ رہی ہوں جس کا تعلق میری دنیا سے تھا ہی نہیں۔ میں اس کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی، مگر یہ صرف اماں ہی نہیں تھیں جو بدلتے حالات کو محسوس کر رہی تھیں۔ میرے والد ناصر صاحب، جو اکثر اپنی کتابوں اور اسکول کے کاموں میں مگن رہتے تھے، وہ بھی میری اس گمسم طبیعت سے پریشان ہونے لگے تھے۔ وہ مجھ سے براہ راست کچھ نہیں کہتے تھے، مگر میں ان کی چوری چھپے ڈالی گئی فکرمند نگاہوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ سریا، یہ لڑکی گمسم کیوں رہنے لگی ہے؟ ایک رات میں نے انہیں اماں سے دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے سن لیا۔ پہلے تو سارا گھر سر پر اٹھائے رکھتی تھی اور اب جیسے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اماں نے جواباً کچھ کہا جو میں سن نہیں سکی، مگر ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی
اور پھر وہ رات آ گئی، وہ رات جب میرے والد نے وہ خواب دیکھا۔ ابا اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ان کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ سریا، سریا، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں اماں کو جگانے لگے۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ ابا کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ سریا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے برگد کے درخت کے نیچے ایک سایہ دیکھا، ایک بہت لمبا خوفناک سایہ، اور وہ ہماری بیٹی کو، ہماری اریبہ کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اماں کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ ابا نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف گاؤں والوں کی وہم کی باتیں ہیں، مگر جو میں نے آج دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ میں کل صبح ہی مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا۔ میں جو اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ مولوی صاحب، اس کا مطلب تھا کہ ابا جان کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ خواب، وہ برگد کا سایہ، وہ میرا بلاوا، ابا جان نے اسے سچ مان لیا تھا، اور وہ اس سائے کو، میرے سائے کو مجھ سے چھیننے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ میرا دل چاہا میں چیخ پڑوں، انہیں جا کر بتاؤں کہ وہ جسے سایہ سمجھ رہے ہیں وہ اب میری زندگی کی حقیقت بن چکا ہے۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ تو میری باتیں سنتا ہے، وہ تو میری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ مگر میں جانتی تھی میری ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، وہ مجھے پاگل سمجھیں گے، یا مجھ پر آسیب کا سایہ۔ اس رات کھڑکی نہیں کھلی، وہ نہیں آیا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ اس گھر کی فضا بدل چکی ہے، یہ کہ میرے والد صاحب جاگ رہے ہیں اور ان کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک غصہ بھی ہے، یا شاید وہ ابا جان کے اس خواب سے ہی آگاہ ہو گیا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، اپنے بستر پر سکڑی ہوئی، آنے والے طوفان کے انتظار میں۔ اگلی صبح قیامت کی صبح تھی۔ گھر میں ایک عجیب ناقابل بیان خاموشی تھی۔ اماں فجر کی نماز کے بعد سے ہی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ بار بار میری طرف دیکھتی تھیں۔ ابا جان صحن میں ٹہل رہے تھے، ان کا چہرہ سخت اور آنکھیں سرخ تھیں، یہاں تک کہ ہمایوں اور زویا بھی اس بھاری پن کو محسوس کر رہے تھے اور دبکے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ناشتے کے بعد ابا جان بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے ساتھ مولوی صاحب تھے۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے پیش امام، ایک وجیح اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ لمبی سفید داڑھی، سر پر عمامہ، اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ نظریں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اماں نے انہیں سلام کیا، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ مولوی صاحب، اللہ کا واسطہ ہے میری بیٹی کو بچا لیں۔ ابا جان نے انہیں روکا۔ سریا، انہیں بیٹھنے تو دو۔ مولوی صاحب نے پورے گھر کا ایک گہرا جائزہ لیا۔ ان کی نظریں ہر کونے خدرے میں، ہر سائے پر پڑ رہی تھیں۔ پھر ان کی نظریں مجھ پر آ ٹھہری، جو سر جھکائے دوپٹے میں خود کو سمیٹے ایک ستون کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹی، ذرا میرے پاس آؤ۔ ان کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ میں کانپتے قدموں سے ان کے پاس گئی۔ اماں نے مجھے سہارا دے کر ان کے پاس بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نے مجھ پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بیٹی ہے تمہاری ناصر، اللہ نظر بد سے بچائے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بیٹی اریبہ، کیا تمہیں رات کو ڈر لگتا ہے یا کوئی عجیب خواب آتے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا تمہیں اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو؟ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں کیا کہتی؟ کیا میں انہیں اس سرمئی آنکھوں والے وجود کے بارے میں بتاتی جس کی ٹھنڈک اب مجھے اپنے وجود کا حصہ لگنے لگی تھی؟ میں خاموش رہی۔ مولوی صاحب میری خاموشی سے سب سمجھ گئے۔ انہوں نے ابا جان کی طرف دیکھا۔ ناصر، تمہارا خواب سچا تھا۔ اس گھر پر اور خاص طور پر اس بیٹی پر ایک ناپاک سائے کا اثر ہے، اور اس کا ٹھکانہ وہی برگد کا درخت ہے۔ اماں یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ یا اللہ رحم، میری بچی، اب کیا ہوگا مولوی صاحب؟ مولوی صاحب نے انہیں تسلی دی۔ گھبراؤ نہیں سریا بہن، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ ہمیں اس سائے کا زور توڑنا ہوگا، ہمیں اس درخت کو اس کی قید سے آزاد کرانا ہوگا، یا اسے جلا دینا ہوگا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جلا دینا، یہ لفظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ میرے وجود کے اس حصے کو، میری راتوں کے اس راز کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے ابا جان کو کچھ ہدایات دیں۔ وہ تعویذ لائے تھے جو انہوں نے اماں کو دیے کہ گھر کے چاروں کونوں میں لٹکا دیں، اور ایک پانی کی بوتل دی جس پر انہوں نے کچھ دم کیا تھا۔ یہ پانی اریبہ کو پلاؤ اور اس کے کمرے میں بھی چھڑکو، اور عصر کے بعد ہم اس درخت کا حصار کریں گے۔ تم سب کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔
مگر اریبہ، انہوں نے میری طرف دیکھا، تم گھر پر رہو گی، تمہیں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ سارا دن مجھ پر ایک عذاب کی طرح گزرا۔ اماں نے مجھے زبردستی وہ دم کیا ہوا پانی پلایا جس کا گھونٹ میرے حلق سے اترتے ہوئے مجھے جلن کا احساس دے رہا تھا۔ انہوں نے میرے کمرے کے ہر کونے میں وہ پانی چھڑکا اور ہر چھینٹے کے ساتھ مجھے لگتا جیسے کوئی میرے جسم پر تیزاب پھینک رہا ہے۔ مجھ میں ایک عجیب سی بے قراری، ایک غصہ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اس مولوی سے، اپنے ابا جان سے، یہاں تک کہ اپنی ڈری سہمی ماں سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ سب مل کر مجھے اس سے چھیننا چاہتے تھے، اس سے جو اب میرا اپنا ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد ابا جان، اماں اور مولوی صاحب گھر سے نکل گئے۔ ہمایوں اور زویا کو اماں نے میرے پاس ہی کمرے میں بند کر دیا تھا تاکہ ہم باہر نہ نکل سکیں۔ اماں جاتے ہوئے مجھے سختی سے ہدایت کر کر گئی تھیں، اریبہ، کچھ بھی ہو کمرے سے باہر مت آنا اور اونچی آواز میں سورہ یاسین پڑھتی رہنا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے دروازے کی جھری سے انہیں برگد کے درخت کی طرف جاتے دیکھا۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک مشل بھی تھی اور ابا جان کے ہاتھ میں شاید مٹی کے تیل کا ڈبہ۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا۔ وہ واقعی اسے جلانے جا رہے تھے۔ میں وہیں دروازے کے پاس گر گئی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں کیا کروں؟ میں انہیں کیسے روکوں؟ میں نے ہمایوں اور زویا کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں خوفزدہ سے کونے میں ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں اٹھایا۔ تم دونوں یہیں رہنا، شور مت کرنا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ یہ وہی کھڑکی تھی جہاں سے وہ آتا تھا۔ آج میں اس کھڑکی سے اس کے پاس جا رہی تھی۔ میں نے باہر چھلانگ لگائی اور دیوار پھاند کر برگد کے درخت کی طرف بھاگی۔ میں چھپتی چھپاتی درختوں کے جھنڈ میں کھڑی ہو گئی۔ وہاں کا منظر خوفناک تھا۔ مولوی صاحب نے درخت کے گرد ایک حصار کھینچ دیا تھا اور اب وہ بلند آواز میں آیتیں پڑھ رہے تھے۔ ابا جان ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں مشل تھی۔ اماں دور کھڑی رو رہی تھیں۔ جیسے جیسے مولوی صاحب کی آواز بلند ہوتی، مجھے لگتا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ، سیٹیوں جیسی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ برگد کا درخت جو ہمیشہ پرسکون رہتا تھا، آج بری طرح ہل رہا تھا، جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ اس کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے چیخ کر ابا جان سے کہا، ناصر تیل ڈالو اس پر، یہ ایسے قابو نہیں آئے گا۔ ابا جان نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی کے تیل کا ڈبہ اٹھایا اور درخت کے تنے پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا، اور اسی لمحے جب تیل کی پہلی دار درخت کے تنے سے ٹکرائی، مجھے لگا جیسے وہ تیل مجھ پر گرا ہو۔ میرے پورے وجود میں آگ سی لگ گئی۔ مجھے اپنے اس جن زادے کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خاموش چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے ابا جان سے مشل لی۔ اللہ اکبر! انہوں نے نعرہ لگایا اور مشل کو درخت کے تنے کے قریب لے گئے۔ نہیں! میں اپنے اندر چیخی اور پھر میری چیخ میرے حلق سے باہر آ گئی۔ نہیں! میں درختوں کے جھنڈ سے باہر نکل کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی۔ اسے مت جلاؤ، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میری آواز نے سب کو چونکا دیا۔ ابا جان، اماں، مولوی صاحب، سب نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، حیرت تھی اور میرے لیے شاید افسوس تھا۔ اریبہ! ابا جان چیخے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فوراً واپس جاؤ۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس لمحے میں میں نے انہیں روکا، جس لمحے میں نے اس غیر انسانی وجود کا ساتھ دیا، اسی لمحے درخت کے جلے ہوئے حصے سے ایک سیاہ دھواں نکلا۔ وہ دھواں نہیں تھا، وہ ایک سایہ تھا جو ایک بازو کی طرح میری طرف لپکا۔ وہ سیاہ دھواں، وہ برفانی گرفت مجھے جلتے ہوئے درخت کے تنے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرے ابا جان کا بے بسی سے بڑا ہوا ہاتھ اور اماں کی زمین پر گرتی ہوئی تصویر میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ میرے بالوں کی خوشبو اور جلتی ہوئی لکڑی کا دھواں آپس میں مل کر ایک ہو رہے تھے، اور پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گرنے کا احساس، ایک ایسی پاتال میں گرنے کا احساس جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مگر یہ سفر لمحوں میں ختم ہو گیا۔ جلن کا احساس ختم ہو گیا، وہ چیخیں خاموش ہو گئیں اور میرے وجود پر ایک گہری ساکت ٹھنڈک چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی ٹھنڈے پانی کی گہرائی میں ڈوب گئی ہوں، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو ایک اجنبی، ایک ناممکن دنیا میں پایا۔ میں ایک سیاہ، نرم گھاس جیسی چیز پر پڑی تھی۔ آسمان وہ آسمان نہیں تھا جو میں جانتی تھی، وہ مکمل طور پر سیاہ تھا، مگر اس پر جگمگاتے ستارے نہیں تھے، بلکہ ایسے ان گنت روشن نقطے تھے جو دھڑک رہے تھے، جیسے روشنی خود دھوکے میں ہو، جیسے کسی نے آسمان پر ہیرے جڑ دیے ہوں جو سانس لے رہے تھے۔ یہاں ہوا نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی خاموش موسیقی فضا میں رچی بسی تھی۔
ایسی موسیقی جو کانوں سے نہیں روح سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے چاروں طرف درخت تھے، مگر وہ برگد جیسے نہیں تھے۔ ان کے تنے سیاہ اور بل کھاتے ہوئے تھے، اور ان کی جڑوں سے زمین کے نیچے سے ایک دودھیا روشنی پھوٹ رہی تھی جو اس ساری دنیا کو روشن کیے ہوئے تھی۔ یہ روشنی سورج یا چاند کی نہیں تھی، یہ زندگی کی روشنی بھی نہیں تھی، یہ ایک ٹھنڈی بے جان روشنی تھی۔ یہ سب اتنا خوبصورت تھا کہ خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ میری آواز میرے اپنے حلق میں مجھے اجنبی لگی، کمزور اور کپ کپاتی ہوئی۔ اچانک میرے پیچھے سے وہی مانوس گہری آواز آئی جس میں اب ہوا کی سرسراہٹ نہیں بلکہ اس کی جگہ ٹھنڈک شامل تھی۔ میری دنیا میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، مگر آج وہ محض ایک سایہ نہیں تھا۔ آج وہ میرے سامنے مکمل وجود کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے بہت لمبا تھا، اس کا قد کسی دیوتا کی طرح بلند تھا، اس کا جسم جیسے پگھلی ہوئی چاندی اور اندھیرے سے بنا ہو، اس کی وہی سرمئی آنکھیں مگر آج وہ چاند کی طرح چمک رہی تھیں، اور ان میں میری دنیا کا کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے ایک گہری ٹھہری ہوئی ملکیت کے احساس کے۔ اس کے چہرے پر وہی عجیب سی نرمی تھی جو مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ تم؟ میں غصے اور خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ میرے ماں باپ، میرا گھر، تم نے مجھ سے سب چھین لیا۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، اس کی چمکتی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں بدلا۔ میں تمہیں یہاں نہیں لایا اریبہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہارے والد کے عمل، ان کی آگ، اس نے تمہیں یہاں دھکیلا ہے۔ جب انہوں نے میرے ٹھکانے کو، اس برگد کے درخت کو جلایا تو انہوں نے انجانے میں تمہیں میری دنیا میں آنے کا راستہ دے دیا ہے، اور تمہاری چیخ، تمہارا مجھے پکارنا، اس نے اس راستے کو مہر بند کر دیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا، میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ ہماری بستی ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے چاروں طرف اشارہ کیا۔ یہاں رات کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر اندھیرا بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم وقت سے آزاد ہیں مگر جذبات سے نہیں۔ اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ ڈرو مت، تم میری امان میں ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ جہاں میں کھڑی ہوں یہ اس کی دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں اس جیسے وجود بستے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا مگر وہ میرے آگے چلنے لگا، اور میں کسی معمول کی طرح، کسی جادو میں جکڑی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ہم ایک روشنی کے دائرے سے گزرے۔ وہاں میں نے وہ منظر دیکھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بے شمار وجود جو انسانوں جیسے نہیں تھے مگر ان کے ہیولے تھے، وہ روحوں کی طرح تیر رہے تھے۔ کچھ روشنی کے بنے تھے، کچھ گہرے سائے تھے، وہ اس ٹھنڈی موسیقی پر جھوم رہے تھے۔ جب میں ان کے درمیان میں سے گزری تو سب کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ کچھ نے مجھے شدید حیرت سے دیکھا جیسے میں کوئی نایاب تتلی ہوں، مگر کچھ کی آنکھوں میں، ان چمکتے ہوئے نقطوں پر میں نے واضح حسد محسوس کیا، ایک جلن، ایک نفرت۔ وہ میرے بالوں کو، میرے انسانی وجود کو گھور رہے تھے۔ میں نے خوف سے اپنے وجود کو سمیٹ لیا۔ اسی ہجوم میں سے ایک بوڑھی جن عورت، جس کا چہرہ جھریوں والا نہیں بلکہ سوکھی لکڑی کی طرح ترخا ہوا تھا، ہمارے سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ میرے جن زادے سے مخاطب ہوئی۔ اس انسان کو یہاں لانا خطرناک ہے۔ اس کی آواز سوکھے پتوں کی رگڑ جیسی تھی۔ یہ تمہاری بربادی بنے گی۔ یہ فانی مخلوق اپنے ساتھ صرف تباہی لاتی ہے۔ یہ یا تو تمہاری روشنی چھین لے گی یا تمہاری موت کا سبب بنے گی۔ مجھے لگا جیسے اس بڑھیا نے مجھے تھپڑ مار دیا ہو۔ میں نے اپنے جنزادے کی طرف دیکھا، اس کے جواب کا انتظار کیا کہ وہ مجھے یہاں سے واپس بھیج دے گا، مگر وہ مسکرا دیا۔ اس کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پہلے ہی مجھے بدل دیا ہے، اس نے اس بوڑھی عورت سے کہا۔ اب میں نہ مکمل جن رہا ہوں اور نہ ہی انسان۔ اس کا یہ جواب میرے دل میں خنجر کی طرح آ کر لگا۔ تو یہ سچ تھا، میں اس کی بربادی بن چکی تھی۔ وقت وہاں رکا ہوا تھا۔ اس دنیا میں دن اور رات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہی ٹھنڈی روشنی، وہی سیاہ آسمان اور وہی خاموش موسیقی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک خواب میں ہوں، ایک ایسا خواب جو خوبصورت بھی تھا اور بے انتہا خوفناک بھی۔ وہ میرا جنزادہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا، وہ مجھے اپنی دنیا کے عجائبات دکھاتا، ایسے تالاب جن کا پانی سیاہ تھا مگر اس میں سے چمکتے ہوئے بلبلے اٹھتے تھے، ایسے درخت جو ہوا میں معلق تھے اور ان سے روشنی کے پھل ٹپکتے تھے، اور رات کے دل میں اس سیاہ آسمان پر ابھرتے رنگین چاند جو ایک نہیں بلکہ کئی تھے۔ یہ سب کچھ میری انسانی آنکھ کے لیے ناقابل یقین تھا مگر میرے دل کے لیے بے معنی تھا۔ مجھے ان عجائبات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا دل تو اپنے گاؤں کے صحن میں، اماں کی گود میں اور ابا جان کی شفقت میں اٹکا ہوا تھا۔
جب بھی مجھے ان کی یاد آتی، جب بھی میرے ذہن میں ابا جان کا وہ بے بس ہاتھ اور اماں کی وہ چیخ گونجتی، تو اس بستی کی فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک چھا جاتی۔ وہ ٹھنڈک میرے آنسوؤں کی ٹھنڈک تھی۔ میں اب ہنستی نہیں تھی، میں بس اسے دیکھتی رہتی اور وہ مجھے دیکھتا رہتا۔ آخر ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ہم ایک چمکتے ہوئے تالاب کے کنارے بیٹھے تھے۔ میں نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میرے آواز میں کوئی جان نہیں تھی، مگر میرے الفاظ اٹل تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، اس کے چہرے کی نرمی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جو میری ہر بات کا جواب دیتا تھا، آج خاموش تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز میں اب التجا تھی۔ تم تو کہتے تھے تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ تم نے مجھے قید کر لیا ہے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں آج ایک ایسی اداسی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں۔ اس کا جملہ برف کی طرح میرے اوپر آ گرا۔ کیوں؟ میں چیخی۔ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں اب وہی ٹھہراؤ لوٹ آیا تھا۔ انسان جب ایک بار ہماری سرحد پار کرتا ہے، جب وہ اس دنیا کا راز دیکھ لیتا ہے، تو اس کی دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اب تمہیں قبول نہیں کریں گے اور میری دنیا تمہیں واپس جانے نہیں دے گی۔ نہیں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے کہا تھا تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں اس کے سامنے چیخی۔ کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ کیا اپنی دنیا سے، اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا ایک زندہ موت نہیں ہے؟ میں اس کے سامنے زمین پر گر پڑی۔ تم نے مجھے قید کر لیا۔ تم نے مجھے میری ماں، میرے باپ، میری بہن سے چھین لیا ہے۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ زویا میرے کپڑوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ اسے کون میری طرح ڈانٹے گا؟ کون اسے پیار کرے گا؟ ہمایوں کو اسکول کا کام کون کروائے گا؟ اور ابا جان، وہ تو میری جدائی میں ہی مر جائیں گے۔ مجھے جانے دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں التجا کرنے لگی۔ میں تمہارا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر کسی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اس جگہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہوں گی۔ بس مجھے میری اماں کے پاس جانے دو۔ وہ میری یاد میں سچ مچ مر جائیں گی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پہلی بار میں نے کوئی جذبہ دیکھا۔ وہ درد تھا یا شاید بے بسی۔ اریبہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کاش میں یہ کر سکتا۔ کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا، مگر جو رشتہ قائم ہو چکا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم میری دنیا کا حصہ بن چکی ہو۔ تم نے میری دنیا کی روشنی دیکھ لی ہے۔ اب تمہاری دنیا کی دھوپ تمہیں جلا دے گی۔ میں نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بے بسی مجھ سے زیادہ خوفناک تھی۔ اگر میرا رہنا تمہارے لیے خطرہ ہے تو مجھے جانے دو۔ میں نے اپنی آواز میں بچی کچھ ہی ہمت جمع کی۔ اس بوڑھی جن عورت نے سچ کہا تھا، میں تمہاری بربادی بنوں گی۔ دیکھو، میری وجہ سے تم اپنی ہی دنیا میں اجنبی ہو گئے ہو۔ میں تمہارے لیے صرف آنسو اور تکلیف لائی ہوں۔ مجھے جانے دو اس سے پہلے کہ میرا وجود تمہارے لیے زہر بن جائے، اس سے پہلے کہ وہ سب تم سے تمہاری طاقت چھین لیں۔ میری بات، میرے یہ آنسو شاید اس کے وجود کے اس ٹھنڈے مرکز تک پہنچ گئے۔ وہ جو اب تک ساکت کھڑا تھا، اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ وہ میرے قریب آیا اور برف کی طرح ٹھنڈا ہاتھ میرے بالوں پر پھیرا۔ وہی بال جن کی خوشبو نے یہ سارا طوفان کھڑا کیا تھا، جن کی مہک نے ایک جن زادے کو اس کی صدیوں کی قید سے بے قرار کر دیا تھا۔ اس نے میرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا، جیسے وہ اس خوشبو کو آخری بار اپنے وجود میں سمیٹنا چاہتا ہو۔ تمہیں چھوڑنا میری بربادی ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو ہزاروں سال پرانی لگتی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں وہ چمک مدھم پڑنے لگی تھی۔ مگر تمہاری خوشی، تمہارے یہ آنسو میری قسمت بن گئے ہیں۔ اگر میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں تو تمہارے یہ آنسو میری اس دنیا کی روشنی کو بجھا دیں گے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، تمہارا دکھ میرے لیے زہر بن جائے گا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے کبھی درد محسوس نہیں کیا تھا اریبہ۔ تمہاری خوشبو مجھے زندگی لگی تھی، مگر تمہارا درد مجھے موت سے بدتر لگ رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اگرچہ اس کی دنیا میں ہوا نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کے لیے شاید موت سے بدتر تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سرمئی آنکھوں میں شدید تکلیف کی لہر دوڑی۔ اس کا وجود ایک لمحے کے لیے لرزا، جیسے وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔
جیسے اس کی ساری روشنی سمٹ کر ایک نقطے پر آ گئی ہو۔ اس نے اپنے سینے سے، اپنے وجود کے مرکز سے ایک چیز باہر نکالی۔ وہ ایک چمکتی ہوئی مہر تھی جو کسی ہیرے کی طرح روشن تھی، مگر اس کی روشنی ٹھنڈی تھی۔ وہ اس کے دل کی جگہ دھڑک رہی تھی۔ اس میں ایک مدھم سی حرکت تھی۔ یہ میرا وجود ہے اریبہ، اس نے وہ مہر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ وہ قید ہے جس نے مجھے اس برگد کے درخت سے باندھ رکھا تھا، اور اب یہ وہ بندھن ہے جو مجھے تم سے جوڑتا ہے۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، مگر اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ اس نے وہ ٹھنڈی چمکتی ہوئی مہر میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دی۔ اسے زمین پر لے جا کر دفن کر دینا، اس نے حکم دیا، مگر اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں تمہاری خوشبو پہلی بار ہوا میں پھیلی تھی، جہاں تم نے وہ جملہ کہا تھا جس نے مجھے پکارا تھا۔ جب تک یہ مہر تمہاری دنیا کی مٹی میں رہے گی، میں وہاں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ میں اس دنیا میں قید ہو جاؤں گا، مگر تمہاری دنیا کے قریب رہوں گا۔ میں تمہیں دیکھ سکوں گا، مگر تم مجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میں تمہاری کھڑکی سے آنے والی ہوا بن جاؤں گا، مگر تم میرے لمس کو محسوس نہیں کر سکو گی۔ اور یاد رکھنا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آواز اب بہت کمزور تھی، اگر تم نے کبھی اس مہر کو وہاں سے ہٹایا، اگر تمہارے دل میں بھی کبھی میرے لیے اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ تم نے مجھے مکمل طور پر مٹا دینا چاہا، تو اس مہر کو نکال دینا۔ میرا وجود ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ میں اس چمکتی ہوئی مہر کو دیکھتی رہی۔ میرے آنسو اس پر گر کر بھاپ بن رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ چمکتی تھیں، اب مکمل طور پر مدھم پڑ چکی تھیں۔ اس کا وجود شفاف ہونے لگا تھا، جیسے وہ دھند میں بدل رہا ہو۔ اس کی روشنی ختم ہو رہی تھی۔ جاؤ، اس نے سرگوشی کی، اس سے پہلے کہ میری دنیا تمہیں ہمیشہ کے لیے نگل لے، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ایک تیز روشنی کی لہر اٹھی۔ اس سیاہ آسمان میں ایک شگاف پڑا، اور مجھے لگا جیسے میں ایک بار پھر اسی پاتال میں گر رہی ہوں، مگر اس بار میں اوپر کی طرف گر رہی تھی، اپنی دنیا کی طرف۔ میرے کانوں میں ہوا کا شور، اذان کی آواز، اور پھر اماں کی چیخیں سنائی دیں۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے صحن میں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور مغرب کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں گیلی مٹی پر پڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہی چمکتی ہوئی مہر تھی جو اب میری دنیا کی روشنی میں مدھم لگ رہی تھی، مگر وہ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے یہ سب ایک خواب تھا، ایک طویل، تھکا دینے والا، بھیانک خواب۔ مگر پھر اماں کی چیخ سنائی دی، اریبہ! وہ صحن میں بھاگتی ہوئی آئیں۔ ان کے پیچھے ابا جان تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر میرے پاس آئے۔ اماں نے مجھے دیکھا، مٹی میں لت پت، اور وہ دیوانہ وار چیخنے لگیں، میری بچی، میری اریبہ، تو واپس آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھیں، دیوانہ وار رو رہی تھیں، مجھے چوم رہی تھیں، مجھے سونگ رہی تھیں، جیسے یقین کرنا چاہتی ہوں کہ میں گوشت پوست کی ہوں۔ ابا جان جو ہمیشہ سخت کیے رہتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بندھی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور میرا ماتھا چومنے لگے۔ اللہ نے ہماری سن لی، مولوی صاحب کا عمل کام کر گیا، اللہ نے کرم کر دیا۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ میں کسی خواب سے جاگی ہوں، کہ مولوی صاحب کے عمل نے مجھے واپس لا پھینکا ہے۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس آ سکتی ہوں۔ وہ برگد کا درخت اب بھی آدھا جلا ہوا سیاہ وہاں کھڑا تھا، مگر اب وہ خوفناک نہیں لگ رہا تھا، وہ بس اداس لگ رہا تھا۔ کسی نے میرے ہاتھ میں پکڑی اس عجیب سی مہر پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی۔ ہمایوں اور زویا چیختے ہوئے مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ دونوں بھی رو رہے تھے۔ آپی اب کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ کہہ رہے تھے۔ گھر میں خوشی کا، شکرانے کا ایک عجیب سا ماحول تھا، مگر میں ان سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی۔ میں بدل چکی تھی، میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں ان کی دنیا میں واپس آ گئی تھی، مگر اپنے وجود کا ایک حصہ اس دوسری دنیا میں چھوڑ آئی تھی۔ میرے بالوں سے اب بھی وہی خوشبو آ رہی تھی، مگر ابا جان اور اماں کیا جانے کہ اس خوشبو میں اب کسی اور جہان کا لمس تھا، برگد کے پتوں، گیلی مٹی اور اس کی سرمئی آنکھوں کی ٹھنڈک کا لمس۔ میں مسکرا رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس رات جب سب سو گئے، جب شکرانے کے نفل پڑھ کر اماں بھی سو گئیں، میں چپکے سے اٹھی۔ میرے ہاتھ میں وہ چمکتی ہوئی مہر تھی۔ میں صحن میں اسی جگہ گئی جہاں میں نے بال سکھاتے ہوئے وہ جملہ کہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کھودی۔ زمین ٹھنڈی تھی۔ میں نے اس مہر کو، اس کے وجود کے اس حصے کو،
اس کی امانت کو زمین میں دفن کر دیا۔ جیسے ہی مٹی نے اسے ڈھانپا، مجھے لگا جیسے ہوا ایک لمحے کے لیے رک گئی ہے۔ مجھے اپنے سینے پر ایک بوجھ محسوس ہوا، جیسے میرا دل بھی اس مٹی کے نیچے دب گیا ہو۔ میں وہیں مٹی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے برگد کے اس جلے ہوئے درخت کی طرف دیکھا۔ اب وہ صرف ایک جلا ہوا درخت نہیں تھا، وہ میرا قیدی تھا، یا شاید میں اس کی قیدن تھی۔ اور پھر رات کے سناٹے میں مجھے ایک آہستہ سی مانوس سی سرگوشی سنائی دی، جو صرف مجھے سنائی دے سکتی تھی۔ یہ میرے ذہن میں نہیں بلکہ ہوا میں گونجی تھی، جیسے میرے بالوں سے ٹکرا کر گزری ہو۔ تم میری دنیا کی روشنی بن گئی ہو، اریبہ۔